اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور ہندوستان کے حالات 2 دنوں سے کشیدہ ہیں۔ اس کی وجہ جموں کشمیر میں ٹورسٹوں پر ایک حملہ ہوا ہے اور اس میں بعض لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایک نظر دہراتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی پاپولیشن کیا ہے، آبادی کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فوجی طاقت کیا ہے، اس کا موازنہ بھی کر لیتے ہیں۔ انڈیا کی آبادی ہے جی 146 کروڑ، یعنی کہ ٹوٹل ان کی آبادی ہے 146 کروڑ 38 لاکھ 65,000 اور 525، یہ ٹوٹل نفوس ہیں، ٹوٹل یعنی کہ لوگ اس میں بستے ہیں، اور اس کی بنسبت پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 24 کروڑ پر مشتمل ہے۔ ہندوستان کی آبادی میں بہت سارے مذاہب رہتے ہیں، اس میں سب سے بڑا مذہب ہے ہندو مذہب ہے، جس کی آبادی ہے 116.50 کروڑ، یعنی کہ 116.50 کروڑ کی آبادی جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے، بہت بڑی آبادی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہندوستان میں مسلمان بستے ہیں، اور جن کی آبادی کی تعداد ہے 21.90 کروڑ، یعنی کہ یہ 22 کروڑ کے قریب مسلمان بستے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وہاں پر عیسائی بستے ہیں جو 3.5 سے 4 کروڑ کے قریب ہیں، اور 5ویں نمبر پہ سکھ بستے ہیں کہ جن کی 2.5 سے 3 کروڑ کے درمیان آبادی ہے، اور 6 نمبر پر بت مت ہیں جن کی پاپولیشن کروڑ کے قریب ہے، کروڑ کے قریب ان کی آبادی ہے بت مت کی۔ اور ایک اور مذہب ہے وہاں پہ، چین مت بھی ایک مذہب ہے جس کی 58 لاکھ کے قریب آبادی ہے، اور 1.3 کروڑ کے قریب بتایا جاتا ہے کہ مزید دیگر مذاہب ہیں۔ پاکستان کا اگر اسی حساب سے اسٹیمیٹ لگایا جائے تو پاکستان میں مسلمان 96%، یعنی کہ 23 کروڑ کے آس پاس جو ہیں وہ مسلمان بستے ہیں۔ یہاں پہ دوسرے نمبر پر عیسائی 40 لاکھ کے قریب ہیں، اور 45 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ہندو بھی بستے ہیں پاکستان میں۔ اور پاکستان کے دیگر مذاہب بھی ہیں، سکھ ہیں، احمدی ہیں، اور مزید مذاہب چھوٹے موٹے ملا کر کچھ 50 سے 60 لاکھ کے قریب ان کی آبادی بھی ہے۔ ہندوستان کی ٹوٹل 28 ریاستیں ہیں، چھوٹی بڑی ملا کے 28 ریاستیں ہیں، اور 8 اکائیاں ہندوستان کی ایسی ہیں کہ جو مرکز کے زیر کنٹرول ہیں، جیسے دارالحکومت دہلی ہو گیا، یا جموں و کشمیر لداخ ہے، اور اس طرح کے علاقے، اور بھی بہت ساری 8 اکائیاں بنتی ہیں کہ جو ان کے مرکز کے زیر کنٹرول ہیں۔ ٹوٹل ملا کر جو انتظامی طور پر ان کی 36 اکائیاں بنتی ہیں، اور اس کی بنسبت پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں، اور ٹوٹل ملا کر پاکستان کی 7 اکائیاں بنتی ہیں، اور ان 7 اکائیوں میں پاکستان کے 4 صوبے ہیں، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، اور کیپی کے ہے، اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے، اور مرکز ہے۔ گلوبل پاور انڈیکس کے رینکنگ کے مطابق، عالمی ایک ادارہ ہے، اس کے مطابق پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ 9 ہے، اور انڈیا چوتھے نمبر پہ ہے، یعنی کہ 4 رینکنگ انڈیا کو ملی ہیں، اور 9ویں رینکنگ میں پاکستان ہے۔ اس رینکنگ کے حساب سے جتنی کم رینکنگ ہوگی، یعنی کہ سکور ہوگا، رینکنگ سکور جتنا کم ہوگا اتنی زیادہ طاقت ہوگی اس کنٹری کے پاس۔ اگر کوئی 1 پہ آتا ہے تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور 2 پہ آتا ہے، 3 پہ، 4 پہ، تو اس لحاظ سے انڈیا چوتھی عالمی طاقت ہے۔ پاکستان کے پاس آرمی کی تعداد 6.5 لاکھ ہے، اور انڈین آرمی کی تعداد جو ہے وہ 14 لاکھ ہے۔ یہ ایکٹیو آرمی جو حاضر سروس ایکٹیو آرمی ہوتی ہے اس کی تعداد کا تخمینہ لگایا گیا۔ پاکستان کے پاس ریزرو جو فوج کی تعداد ہے وہ 5 لاکھ ہے، اور انڈیا کے پاس ریزرو فوج کی تعداد 11 لاکھ۔ پاکستان کی پیراملٹری فورسز کی تعداد 4.6 لاکھ ہے، اور ہندوستان کی پیراملٹری فورسز کی تعداد 21 لاکھ کے قریب ہے۔ اگر ہوائی ایئر فورس کا طاقت کا تخمینہ لگایا جائے تو پاکستان کے پاس جو ہے 1434 ہوائی جہاز ہیں، اور ہندوستان کے پاس 2296 ہوائی جہاز ہیں۔ فائٹر جیٹس لڑاکا طیارے جو ہیں وہ پاکستان کے پاس 390 سے زیادہ ہیں، اور ہندوستان کے پاس 590 سے زیادہ ہیں۔
جو جنگ میں استعمال ہونے والی ٹرانسپورٹ ہے وہ پاکستان کے پاس 50 سے زیادہ ہیں اور انڈیا کے پاس 250 سے زیادہ ہیں۔ پاکستان کے پاس جنگی ہیلی کاپٹر کی تعداد 320 ہے اور ہندوستان کے پاس جنگی ہیلی کاپٹر کی تعداد 800 ہے۔ اٹیک ہیلی کاپٹر یعنی کہ گن شپ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ پاکستان کے پاس 50 ہیں اور انڈیا کے پاس 40 ہے۔ اگر بحری طاقت کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان کے پاس 114 بحری جہاز ہیں اور انڈیا کے پاس ہیں 295 بحری جہاز۔ آبدوزیں پاکستان کے پاس 9 ہیں اور انڈیا کے پاس 20 ہیں۔ پاکستان کے پاس 3600 سے زیادہ ٹینک ہیں اور ہندوستان کے پاس 4700 سے زیادہ کی تعداد میں ٹینک موجود ہیں۔ بختر بند گاڑیاں ہیں جو پاکستان کے پاس 9000 ہیں اور ہندوستان کے پاس 10,000 سے زیادہ ہے۔ توپ خانے کی بات کی جائے اگر توپیں جو ہیں پاکستان کے پاس 4500 ہیں اور ہندوستان کے پاس 6000 سے زیادہ۔ راکٹ لانچر ہیں جو وہ پاکستان کے پاس 150 سے زیادہ تعداد میں اور ہندوستان کے پاس 260 سے زیادہ تعداد میں۔ اگر ایٹمی طاقت کا موازنہ کیا جائے تو پاکستان کے پاس 165 سے لے کر 175 یعنی 75 تک کے وار ہیڈ موجود ہیں جو ایٹم بم ہیں اور ہندوستان کے پاس 160 سے لے کر 170 کے قریب جو ایٹمی وار ہیڈ ہیں وہ موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس میزائل جو ہے وہ شاہین اور غزنی ہے اور انڈیا کے پاس ایگنی کی سیریز موجود ہے۔ دونوں ہی ایٹمی طاقتیں ہیں اور دونوں کے پاس کافی تعداد میں اسلحہ موجود ہے۔ جنگ ہو جانے کی صورت میں دیکھا جائے تو دونوں طرف کئی نقصان ہوگا، اس لیے کہ ایک تو دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، ایک انڈیا کے پاس پاکستان کی بنسبت بہت زیادہ اسلحہ ہے لیکن اس پاکستان کے پاس جو ایٹمی اسلحہ ہے وہ اور پھر ایک تجربہ کار فوج ہے اور بہت تجربہ کار فوج ہونے کی وجہ سے انڈیا کے لیے بھی برابر کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ اس لیے اگر ایسے حالات بن جاتے ہیں جنگ کے تو ان دونوں صورتوں میں دونوں ہی ملکوں کا برابری کی سطح پہ برابر جو ہے نقصان اور راحت ہونے کا خطرہ ہے۔ انڈیا اور پاکستان کی اگر جنگ ہو جاتی ہے تو مختلف طرح کے پاکستان کے پاس میزائل موجود ہیں جو کہ انڈیا کے مختلف شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور ان میں بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل جو انڈیا کے مختلف شہروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور انڈیا کی ایک اینچ اور ایک حصے تک ان کے رینج میں آتے ہیں۔ ایسی میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس موجود ہے کہ جو ایٹمی وار ہیڈ بھی لے جا سکتی ہے۔ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ ہو جانے کی صورت میں انڈیا قطعاً بھی جنگ جیتنے کا نہیں سوچ سکتا۔ اس میں پاکستان کے پاس شاہین موجود ہے جو کہ شاہین 1 جو ہے وہ 750 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور شاہین A1 جو ہے وہ 900 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے اور شاہین 2 جو ہے وہ 1300 سے 1500 سے 2000 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور وار ہیڈ بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور پاکستان کے پاس ایک لانگ رینج تک مار کرنے والا میزائل بھی ہے جس کو شاہین 3 کہتے ہیں، وہ 2750 کلومیٹر تک کی ایریاز کو اپنا ٹارگٹ بنا سکتا ہے اور 2750 کلومیٹر ایریا تک اس کی پرواز ہے اور اتنی دور تک وہ اپنے ہدف کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس غوری 1 اور غوری 2 ہیں اور وہ 1300 سے 1800 تک کی اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس ابدالی اور عطف میزائل موجود ہیں جو 180 سے 200 کلومیٹر تک آسانی سے نشانہ بنا سکتے ہیں، جو بارڈر ایریاز ہیں یا پاکستان کے قریب ترین جو انڈیا کے شہر لگتے ہیں ایریاز لگتے ہیں ان کے لیے یہ بہترین رینج میزائل موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس بابر کروز میزائل موجود ہے جو کہ بابر 1 700 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور بابر A1 750 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو آسانی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس نصر نیوکلیئر میزائل سسٹم موجود ہے کہ جو کہ 70 سے 100 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بھی بنا سکتے ہیں اور ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اگر جنگ ہو جاتی ہے تو جنگ ہو جانے کی صورت میں یہ خام خیالی ہوگی بھارت کی کہ کوئی جنگ جیت جائے گا اس جدید دور میں جب دونوں ملک ایٹمی طاقت ہیں۔ ہاں، جنگ جیتنے کی بات تو مشکل ہے، البتہ جنگ کبھی نہ کرنے کا سوال ضرور آئے گا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انڈیا اور پاکستان کے پاس اتنا اسلحہ ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ جنگ ہو جائے۔ یہ جنگ نہیں بلکہ ایک دوسرے کو دھمکیوں پہ ہی گزارا کیا جائے گا۔ اگر انڈیا کو بہت شوق چڑھی جنگ کی تو وہ ممکن ہے
جس طرح کی ان کی دھمکی دینے کی عادت ہے کہ جی وہ مختصر جنگ یا کسی ایریے میں تک محدود جنگ ایک اپنا ٹارگٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک محدود کسی ایریے میں جنگ لڑی جائے اور اسی محدود ایریے تک رہ کر اپنی جو ہے زور بازو آزمایا جا سکے. لیکن مکمل جنگ جو کہ دونوں ملک ایک دوسرے سے جس طرح کی اس سے پہلے ہو چکی ہیں کئی مرتبہ، اس طرح کی جنگ کے امکانات 0% ہیں، کیونکہ ہندو توا میں جو ہے نا وہ اتنا دل نہیں ہے کہ جی وہ ایک لانگ اور ایٹمی جنگ لڑ سکے.